ملے گا؟ فرمایا کہ ایک ہی چیز ہے جو تمہیں روحانی اور ذہنی سکون دے سکتی ہے، وہ یہی آیا مقدسہ جو میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھی یہی جواب ملا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مایا کہ خبردار میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ اگر روحانی اور ذہنی سکون چاہتے ہو تو وہ صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا پیارا فرمان نشان ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز، فرشتے، انسان، جن، درند، پرند، چرند، درختوں کے پتے، پانی کے قطرے، ریت کے ذرے، مٹی کے ڈیلے، پہاڑوں کے پتھر، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ واضح نص قرآن ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لیکن اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کا ولی ہے، دل میں خیال آیا، یا الہی ان کی تسبیح ہمارے کان کیوں نہیں سن پاتے؟ جب ہر چیز تو تیرا ذکر کرتی ہے تو ہم ان کی تسبیح کو کیوں نہیں سنتے؟ تو یاد رکھنا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میری بات نہیں ہے، بخاری شریف کا حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں کتاب متفقون علیہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نشان ہے، آنا عند ظن عبدی وآنا معه اذا ذکرنی، فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جیسے وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے آنا معه، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور صلی اللہ کے ولی کے دل میں خیال آیا، اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو ہمارے کان کیوں نہیں سنتے؟ ابھی اس نے جانا تھا واش روم میں رفع حاجت کے لیے، اس وقت سادہ بیت الخلاء تھے، باہر سے پانی لے کر، جب اس نے لوٹے کو پکڑا نا تو لوٹے سے آواز آئی اللہ اللہ، اس نے لوٹے کو رکھ دیا۔ اس نے کہا جو اللہ اللہ کر رہے ہیں اس سے میں لے کے بیت الخلاء میں کیسے جاؤں؟ اس کو رکھ دیا۔ اس کے بعد مٹی کے ڈیلے اٹھائے، چلو میں یہ لے جاتا ہوں استنجا کرنے کے لیے۔ جب ڈیلے اٹھائے تو ان سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ۔ یہ نصرت المجالس کی پہلی جلد ہے، صفحہ 22 کے اوپر حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری نے میں نے آقا کریم کے فرمان کو نقل کیا ہوا ہے۔ میں اس لیے حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، کوئی بات گمانی کر کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر لے، یہ نہ کہہ دے معاذ اللہ کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ نصرت المجالس کی پہلی جلد ہے، صفحہ 22 ہے، حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے میرے آقا کریم کی اس حدیث کو نقل فرمایا۔ وہ اللہ کا ولی پریشان ہو گیا، اس نے وہ جو ڈیلے تھے نا مٹی کے وہ بھی پھینک دیے کہ ان کو میں کیسے لے کے جاؤں لیٹرین میں، یہ تو اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ میں غیر سے آواز آئی، میرے بندے اب پتہ چلا ہے اگر میں ان کی تسبیح تمہیں سناؤں تو تمہارے دنیا کے کاروبار ہی رک جائیں، اس لیے ان کی تسبیح تمہارے کان نہیں سنتے، ورنہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض whatever in the heaven and whatever in the earth glorify Almighty اللہ۔ زمین و آسمان کی ہر چیز، یہ کنکر، یہ دروازے کی جو چرچراہٹ ہے نا، یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور اسی نصرت المجالس کا صفحہ 27 ہے، حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری میرے آقا کریم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی رسول ہیں، ان کے اوپر زبور شریف نازل ہوئی ہے، اور یہ باپ بھی رسول ہے، بیٹا بھی نبی ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔
تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جا رہے ہیں تو ایک مینڈک اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ مینڈک کو نہ مارنا، یہ سب سے زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو وہ مینڈک اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا تو کب سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ دیکھو آج ہم انسان ہو کر ہم درجن نعمتیں کھا کے بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ وہ ایک مینڈک ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے پوچھا کہ تو کب سے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول مجھے 70 سال ہو گئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور کبھی بھی میں اس کے ذکر سے غافل نہیں رہا۔ 70 سال سے اس کے ذکر سے غافل نہیں رہا۔ اور آئیے اسی نصرت المجالس کیا صفحہ 23 ہے، پہلی جلد ہے۔ میرے آقا کریم نے دین اور دنیا کا ہر پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے، ہر پہلو کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ مادی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے اقتصادی ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کوئی ایسا معاملہ نہیں جو میرے آقا کریم نے کھول کے بیان نہ فرمایا۔ تو نصرت المجالس کی پہلی جلد ہے، صفحہ 23۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو پرندے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو صفحہ 23 کے اوپر ایک روایت موجود ہے، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، حضور غوث اعظم کے مرشد پاک ہیں، آپ کے مرشد پاک ہیں، اور ان کا معمول تھا دریا دجلہ کے اوپر نا مسلح ڈال دیتے تھے، اتنی طغیانی دریا میں، اور مسلح کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور مسلح پانی کے اوپر تیرتا رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ آپ جا رہے ہیں مسلح کے اوپر، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مسلح تیر رہا ہے پانی کے اوپر، تو دور سے کسی بندے نے دیکھا شاید کوئی ملاح ہے کشتی لے کے جا رہا ہے، اس نے آواز دی کف یا ملاحن، اے ملاح رک جا، ٹھہر جا۔ تو آپ اس کے پاس آگے کنارہ کیا، جب اس نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو جنید بغدادی ہیں، اور مسلح کو عرض کیا حضور مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو ضامن دی ہے، میں نے تو پار جانا تھا، میں نے کہا ملاح ہے اور کشتی ہے، تو آپ مسکرا پڑے۔ میں ہم دنیا کو پار لگانے کے لیے تو آئے ہیں، میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کو پار لگانے کے لیے تو بھیجا ہے، میں آجا کھڑا ہو جا میرے مسلح پہ، اور یا جنید کہنا شروع کر دے۔ کھڑا ہو گیا، یا جنید کہہ رہا ہے۔ تو شیطان بھی بڑا لعین ہے، جب درمیان میں گیا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تو یا جنید کیوں کہتا ہے، یا اللہ کیوں نہیں کہتا؟ جب اس نے یا اللہ کہنا شروع کر دیا، نیچے گرا تو غوطے کھانے لگا۔ سیدنا جنید بغدادی نے بازو سے پکڑا، پھر مسلح کے اوپر کھڑا کیا، میں بھی جنید تک تے پہنچ لے، پھر اللہ تک بھی تمہیں تو وہ پہنچا دے گا۔ وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی دوست نے ان کو ایک پرندہ تحفے میں دیا۔ آج کل بھی لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ پرندوں قید کر کے رکھتے، اللہ سختی سے منع کیا اسلام نے، خود تم آزاد رہتے اور ان کو قید کرتے۔ سنو، جب دیا نا کسی دوست نے آپ کو پرندہ، وہ پنجرے میں ہے، اس نے عرض کی جنید خود تو اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، اور مجھے میرے دوستوں سے ملاقات کرنے سے روک دیا، یہ کون سا انصاف ہے، مجھے پنجرے میں بند کر دیا۔ عام بندے سے پرندے تھوڑی باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ان کا بنا دیتا ہے۔ آپ نے کہا اس نے بات تو ٹھیک کی ہے، اور حق بات کو ماننا بھی چاہیے۔ آپ نے پنجرے کو کھولا، اس کو آزاد کر دیا، بڑھ کے چلا گیا، لیکن وہ آتا رہتا تھا جنید بغدادی کے پاس، اور آپ کے پاس دسترخوان کے ساتھ آ کے کھانا کھاتا تھا۔ تو ایک دن عرض کرتا یا جنید، کوئی پرندہ، کوئی جانور اس وقت تک کسی شکاری کے جال میں نہیں پھنستا جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ عرض کیا یا جنید، ایک لمحہ میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا ہوں تو شکاری نے مجھے پکڑ لیا، میں نے پنجرے میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ سنو اس کا پیغام، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے محبوب کی یاد سے غافل رہتے ہیں، ہمیشہ ان کا کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ وہ پرندہ پیغام دے رہا ہے کہ میں تو ایک لمحہ غافل ہوں اللہ کے ذکر سے، تو مجھے قید کر لیا شکاری نے، جال میں پھنس گیا، اس نے قید کر لیا، میں پنجرے میں بڑی قید کی صحبتیں برداشت کی ہیں، تو جو ہمیشہ اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر سے غافل رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟
یہاں ایک عاشق باللہ نے بڑا کمال ترجمہ کیا، فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی. ہمارے بابو ناصر صاحب نے انہیں بڑا ذوق ہے فارسی کا، لیکن میں فارسی پڑھا ہوا نہیں، کبھی کبھی ان کے ذوق کے لیے پڑھ دیتے ہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. اس نے پیغام دیا کہ زندگی آمد برائے زندگی، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے نا اس دنیا میں آنے کا، وہ اللہ کی بندگی کرنا ہے. اور زندگی بے بندگی شرمندگی، اور جو بغیر بندگی والی زندگی ہے وہ یہاں بھی شرمندگی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی ہوگی. یہ اللہ کے عاشق نے پتہ نہیں کون سی آیت کا ترجمہ کیا ہے، یہ سورہ زاریات کی آیت ہے 26 پارے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو سپیشل اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا مکاشفۃ القلوب کا صفحہ 30 ہے. شیخ ابو علی دقاق آپ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا نیکوکار اللہ کا بندہ ہے، میں اس کی عیادت کرنے گیا تو وہ رو رہا ہے، آخری وقت ہے. میں نے کہا آپ نے تو ساری زندگی اللہ کا ذکر فکر میں گزاری ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر، نمازوں کے خراب ہونے پہ رو رہا ہوں. فرمایا آپ کی تو نماز ہی کو نہیں قضا ہوئی. میں کہ یہ کہ میں غفلت میں سجدہ کرتا، غفلت میں اٹھتا، تو میں ان کو قضا ہی سمجھتا ہوں. اور یاد رکھنا سورہ معون میں جو ہے نا وہ بڑی سخت وارننگ ہے، بڑی سخت تنبیہ ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. جو نہیں پڑھتے ان کا تو لاج ہی بڑا سخت ہے نا. ان کا تو ایک نماز جو جان بوجھ کے جس نے قضا کی، ادا بھی نہیں کی، 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا. وہ معاملہ علیحدہ ہے. لیکن جو غفلت کرتے ہیں، لیٹ پڑھتے ہیں، جماعت نکال دی، لیٹ فیٹ کر لی، سستی میں پڑھی، اونگ رہے ہیں، ان کے لیے ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. ویل جہنم کی اس وادی کو کہتے ہیں جیسے سارا جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. مایا وہ ان کا ٹھکانہ ہے جو غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. اور جو نہیں پڑھتے وہ اللہ کے قرآن سے پوچھئے. سرکار نے یہ بھی پیپر پہلے آؤٹ کیا ہے، قرآن مقدس میں یہ موجود ہے کہ جب اہل جنت جائیں گے نا جنت میں، تو جہنمیوں کے پاس سے گزریں گے تو پوچھیں گے ان کا جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اس سے گزر کے جانا جو گر گیا اب سیدھا جہنم میں. تو پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کس وجہ سے ڈالا گیا ہے؟ تو وہ تمام جہنمی کہیں گے آلو لم ناکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ جو سستی کرتے ہیں نا ان کے بارے میں ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. میں تو ایک بڑی نا عام سی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ وضو اس طرح کرو جیسے بوڑھے بابے کرتے ہیں، خوب مل مل کے، اور نماز ایسے پڑھو جیسے جوان پڑھتے ہیں، بالکل الرٹ ہو کے، اٹینشن ہو کے، اور دعا ایسے مانگو جیسے بچے مانگتے ہیں، بلک بلک کے رو رو کے.
یہ 3 چیزیں اپنا لو، انشاءاللہ تمہاری عبادت میں لطف آئے گا۔ وضو ایسے کرو جیسے بوڑھے بابے کرتے ہیں، نماز ایسے پڑھو جیسے نوجوان پڑھتے ہیں، اور دعا ایسے مانگا کرو اللہ کے بارے میں جیسے بچے والدین بلک بلک کے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی مکاشفۃ القلوب کا صفحہ 32 ہے۔ میں قربان جاؤں امام غزالی رحمہ اللہ سے، بڑی عشق و ادب والی باتیں کی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، روایت فرماتے ہیں اس میں مکاشفۃ القلوب کے صفحہ 32 کے اوپر کہ حضور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی شیر خدا کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور مولا کائنات علیہ السلام کی گود میں کھیلتے بھی رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور اعزاز حاصل ہے، ہماری امی جان ام المومن سیدہ ام سلمہ سلام علیہا کا دودھ شریف بھی پیا ہے۔ بڑا مقام ہے حضور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب مت ہیں کہ حضور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے سوال کیا، حضور میں نماز تو پڑھتا ہوں، عبادت تو کرتا ہوں، لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، سرور نہیں آتا، کیف نہیں آتا۔ اللہ والوں کے جواب بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تو نے کسی ایسے بندے کو دیکھا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اس لیے تمہیں عبادت میں لطف نہیں آ رہا۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا ہے، سنو ذرا، عظیم قلندر لاہوری آپ فرماتے ہیں کہ تیرا ایمان بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا ایمان بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام، کیسے صاحب ہے تو جو میرا، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں، نہ اس کی نماز ہوگی نہ تمہاری ہوگی۔ میں قربان جاؤں، امام غزالی نے ایک اور بڑا کمال کا نقطہ بیان کیا۔ فرماتا ہے جب اتحیات پڑھتے ہو نا، یہ واجب ہے، اور جب کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نبی، یہ سیغے اذان حاضر کریں، یا نبی آپ پر سلام ہو، یا نبی آپ پر رحمت ہو، یا نبی آپ پر برکت ہو، تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وَخْدَرْ فی قلبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میرے محبوب کو حاضر ناظر جانا، پھر یہ کلمات کہنا، ورنہ کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو گولڑے والوں